الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والے درس میں سبق 1 ہم پڑھ رہے تھے، اسی سبق کو ہم تھوڑا آگے چلائیں گے۔ پیچھے والے سبق میں آپ نے پڑھ لیا ھذا اور ذالک، یہ 2 لفظ ہیں۔ اب یہ کبھی ایک لفظ ہمارے پاس آیا جیسے جمل، جمل، جمل ہمارے پاس ہے۔ جمل کا مطلب ہے اونٹ، یا آپ لے لو کتاب، کتاب، یا آپ لے لو قلم، کوئی بھی لفظ آپ لے لو۔ تو اب اس میں آپ نے یا تو ھذا استعمال کرنا ہے، ھذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے، ذالک جمل، وہ ایک اونٹ ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے، اور ذالک قلم، وہ قلم ہے۔ اب اس میں ایک جملہ دیا ہے ھذا جمل، اس کا ترجمہ ہوگا یہ اونٹ ہے، ذالک فرس، وہ گھوڑا ہے، ھذا کلب، یہ کتا ہے، ذالک جمل، وہ اونٹ ہے، ذالک فرس، وہ گھوڑا ہے، ھذا کلب، یہ کتا ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ذالک عربی، وہ عربی ہے۔ اب کتاب میں دیے ہوئے ہیں چند اردو کے الفاظ، ان اردو کے الفاظ کو ہم نے عربی بنانی ہے، اور اس کے لیے میں بتا چکا ہوں آسان طریقہ ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ دیا ہے وہ ہے یہ کتا ہے، یہ کتا ہے۔ اب یہ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کے لیے آپ نے ھذا استعمال کرنا ہے، ھذا، اور کتے کے لیے کلب آپ نے استعمال کرنا ہے، ھذا کلب، ہو گیا۔ اس کا ترجمہ نیچے، اس کا ترجمہ نیچے، ھذا کلب، یہ کتا ہے، اور ہے کا ترجمہ آ ہی جاتا ہے عربی میں۔ اسی طرح انہوں نے دوسرا لفظ دیا ہے وہ گھوڑا ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ کے لیے کیا آئے گا، ذالک، تو لکھا ہم نے ذالک، ذالک۔ گھوڑے کے لیے آئے گا فرسن، تو لکھا ہم نے فرسن، تو وہ کے لیے ذالک، گھوڑے کے لیے فرسن، تو ہو گیا ذالک فرسن۔ اب یہ جملے بنانے آپ کے لیے آسان ہیں۔ اب اس نے دیا یہ اونٹ ہے، یہ کے لیے ھذا، اونٹ کے لیے جمل، تو ھذا جمل۔ اس کے بعد دیا وہ کتا ہے، تو وہ کے لیے ذالک، کتے کے لیے کلب، تو ذالک کلب۔ یہ گھوڑا ہے، تو یہ کے لیے ھذا، اور گھوڑے کے لیے فرسن، ھذا فرسن۔ وہ اونٹ ہے، وہ کے لیے ذالک، اونٹ کے لیے جمل، ذالک جمل۔ یہ قلم ہے، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ وہ کتاب ہے، ذالک کتاب۔ یہ انسان ہے، ھذا انسان۔ وہ حیوان ہے، ذالک حیوان۔ یہ سوال ہے، ھذا سؤال۔ وہ جواب ہے، ذالک جواب۔ وہ کتاب ہے، ذالک کتاب۔ وہ قرآن ہے، ذالک قرآن۔
یہ عربی ہے، ھذا عربی، وہ سہل ہے، ذالک سہل۔ اب منہاج العربیہ کا جو سبق نمبر 2 ہے، درس نمبر 2 ہے، وہ شروع ہو رہا ہے۔ سبق نمبر 2 میں آپ نے 2 لفظ نئے سیکھنے ہیں۔ وہ 2 لفظ کون سے ہیں؟ ایک لفظ آپ کے پاس آئے گا من، اور دوسرا لفظ آپ کے پاس آئے گا ما۔ من کا مطلب ہے کون، اور ما کا مطلب ہے کیا، وٹ۔ اس کے لیے آپ انگلش میں ہو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ انگلش میں وٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ من کا مطلب ہے کون، ہو، ما کا مطلب کیا، وٹ۔ اب یہ ما اور من استعمال کہاں ہوتے ہیں؟ من استعمال ہوگا ذوی العقول کے لیے، ذوی العقول۔ ذوی العقول کا مطلب ہے عقل والی چیزیں، اور عقل والی چیزیں کتنی ہیں؟ اس میں 3 چیزوں کے لیے یہ استعمال ہوگا: انسان، نمبر 2 جنات، اور نمبر 3 فرشتہ۔ یہ من جو ہے ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا، یعنی عقل والی چیزوں کے لیے، اور وہ انسان ہے، جنات ہے، اور فرشتہ ہے۔ اور یہ جو ما ہے، یہ استعمال ہوگا غیر ذوی العقول کے لیے، غیر ذوی العقول۔ غیر ذوی العقول کا مطلب جو عقل والی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک تو اس میں آئیں گی بے جان چیزیں، جن کے اندر جان ہے ہی نہیں ہے، بے جان چیزیں، اور اس کے اندر جاندار بھی آئیں گی، لیکن جاندار کون سی؟ وہ جانور جن کے اندر اس طرح کا عقل نہیں جیسا انسان کے اندر ہے۔ تو گویا جاندار سارے جانور وہ بھی اس میں آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اگر پورے انسان کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم لفظ کریں گے من استعمال، اور اگر انسان کے جسم کے حصوں کے بارے میں پوچھنا ہے، پارٹس آف دا باڈی، تو اس کے لیے من نہیں ما استعمال کرنا ہے۔ آپ نے سر کے بارے میں پوچھنا ہے یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے ما ھذا، اور ہاتھ کے بارے میں پوچھنا ہے تو ما، من استعمال وہاں پر نہیں ہوگا۔ من استعمال ہوگا پورے انسان کے بارے میں، جنات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اور یہ بے جان چیزوں کے بارے میں، اور جاندار چیزوں کے بارے میں، اور انسان کے اعضاء، انسان کے عضو کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو اس کے لیے بھی کیا استعمال ہوگا؟ ما استعمال ہوگا۔ یہ میں نے تھوڑا سا اس کا تعارف کروایا ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اس کا استعمال بالکل آسان ہے۔ جیسے ہم اب تک بناتے تھے جملہ، کیا بناتے تھے؟ ھذا کتاب، یہ جملہ اب تک ہم بناتے تھے، ھذا کتاب۔ کیا ترجمہ ہوتا تھا اس کا؟ یہ کتاب ہے۔ ھذا، یہ کتاب، کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے من اور ما کو استعمال کریں گے تو ما اور من ہمیشہ یہ لکھنے میں پہلے آئیں گے۔ آپ نے من کے ساتھ کوئی جملہ بنانا ہے، آپ پہلے لکھیں گے من، من، آگے لکھیں گے ھذا، اور آگے یہ سوالیہ نشان لگائیں گے۔ من ھذا، من کا مطلب کون، ھذا کا مطلب یہ،
تو مطلب یہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ میں آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا تھا پچھلے والے جملے میں کہ ھذا کا ترجمہ سیدھا اس کے نیچے لکھنا ہے، کتاب کا ترجمہ اس کے نیچے لکھنا ہے۔ لیکن جب ہم سوالیہ جملے پر آئیں گے، یہ تو تھے مثبت جملے، افرمیٹیو سینٹینسز جن کو ہم کہتے ہیں، جب ہم سوالیہ جملے پر آئیں گے، انٹیروگیٹیو سینٹینسز پر، تو اس میں کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے کراس کرنا ہے ایسے۔ جب آپ اردو کا ترجمہ کریں گے من ھذا کا، تو آپ نے پہلے ھذا کا ترجمہ کرنا ہے، ھذا یہ، من کون، یہ کون، اور ہے آپ نے لگانا ہے، یہ کون ہے، اس میں آپ نے کراس کرنا ہے اور اس میں آپ نے بالکل سیدھا ترجمہ کرنا ہے۔ لکھنا پہلے من ہے، ھذا بعد میں، ترجمہ ہوگا پہلے اس کا بعد والے کا اور اس کے بعد پہلے والے کا۔ تو ہم پہلے ھذا کا ترجمہ کریں گے یہ، پھر من کا ترجمہ کریں گے کون، اور آخر میں ہے لگائیں گے۔ ہو گیا من ھذا یہ کون ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس یہی جملہ آ جائے، عربی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس کسی نے دیا ہے اردو میں یہ کون ہے، تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ جملہ سوالیہ جملہ ہے، سوال پوچھ رہا ہے، تو اس میں آپ نے کراس کرنا ہے۔ کیا کہ جب اردو سے عربی بنانی ہے تو اس کو پہلے لے جائیں گے، تو کون کی عربی کیا ہے، من، کون کی عربی من، اور یہ کی عربی ھذا، تو ہو گیا آپ کا من ھذا، وہی جو اوپر لکھا ہے من ھذا۔ اب جب بھی آپ کو جملہ بنانا ہے تو آسان ہے، آپ کے پاس اس کو آپ کراس کر دیں گے، من ھذا، من ھذا میں ھذا کو آپ پہلے لے جائیں گے، من کو آپ بعد میں لے آئیں گے۔ اور اگر اسی طرح اس اردو سے عربی بنانی ہو تو کون کو آپ پہلے لے جائیں گے، وہ من بن جائے گا، اور یہ کو آپ بعد میں لائیں گے، یہ ھذا بن جائے گا، اور ہے تو عربی میں استعمال ہوتا نہیں ہے، تو ہو گیا من ھذا یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اس کا جواب کیا آئے گا، ھذا یہ، رجل، رجل، اس کا جواب ہے ھذا یہ، رجل آدمی ہے، یہ آدمی ہے، آدمی ہے۔ دیکھیے یہ اور آدمی کی یہ، اگر مثبت جملے آئیں، افرمیٹیو جملے، تو ان میں آپ نے کراس نہیں کرنا ہے، ان میں آپ نے سیدھا اوپر کا نیچے، اوپر کا نیچے ترجمہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سوالیہ جملے آگے، انٹیروگیٹیو سینٹینسز آگے، تو اس میں آپ نے کراس کرنا ہے، یعنی جو عربی میں پہلے آئے گا اس کا ترجمہ بعد میں، جو عربی میں بعد میں آئے گا اس کا ترجمہ پہلے کرنا ہے۔ تو من ھذا یہ کون اور ہے، اور اگر یہ کون ہے ہو تو پھر پہلے من اور پھر ھذا، اور من ھذا یہ کون ہے، اس کے جواب میں کیا آئے گا، ھذا رجل یہ آدمی ہے۔ اسی طرح اس کے بدلے میں آپ من ھذا تو آپ استعمال کرتے رہیں گے، اور آگے جواب اس کے بہت سارے آ سکتے ہیں۔ اگر یہ آدمی ہے تو من ھذا کے بدلے، ھذا رجل کے بدلے میں آپ لگا سکتے ہیں ھذا ولد، ھذا انسان، ھذا طالب، ھذا عالم، ھذا استاذ، یعنی جو بھی انسان بن سکتا ہے۔ اب آپ نے من ھذا پڑھا، اب آپ اس کو ذالکا کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، من ذالکا، من ذالکا، تو ترجمہ کیا ہوگا، پھر الٹا کرنا ہے، ذالکا کا ترجمہ کیا ہے، وہ، تو آپ نے یہ کاٹ دینا ہے، وہ ترجمہ ہو گیا، اور من کا کون، تو وہ کون ہے، من ھذا یہ کون ہے، اور من ذالکا وہ کون ہے، کون تو وہی رہے گا، ذالکا اور ھذا آپ پڑھ چکے ہیں، تو من ذالکا وہ کون ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر اس کی بنانی ہو
عربی بنانی ہو تو وہ کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے؟ ذالکا. اور کون کو آپ نے پہلے لانا ہے تو کون کے لیے من اور وہ کے لیے ذالکا. تو گویا اب ھذا کے بدلے میں آپ ذالکا استعمال کر رہے ہو. تو جواب اس کا بھی یہی ہوگا. جیسے ھذا رجل دیا تھا تو جب یہ ہے من ھذا تھا تو ھذا رجل تھا. جب سوال ہوگا من ذالکا وہ کون ہے تو جواب ہوگا ذالکا رجل. ذالکا رجل وہ آدمی ہے، وہ آدمی ہے. ذالکا کا ترجمہ نیچے اور رجل کا ترجمہ نیچے، اس کو کوئی کراس نہیں کرنی ہے. تو آپ کے پاس یہ ایک فارمولہ آ گیا کہ اگر آپ کے پاس سوالیہ جملہ ہو تو سوالیہ جملہ میں آپ نے کراس کرنا ہے ترجمے میں. یعنی جو عربی میں بعد میں آئے گا اردو میں اس کا ترجمہ پہلے لکھنا ہے، جو عربی میں پہلے آئے گا اس کا ترجمہ اردو میں بعد میں لکھنا ہے. تو اسی طرح اگر اردو دیا ہو تو جو اردو میں بعد میں ہے وہ پہلے لے آؤ، جو پہلے ہے وہ بعد میں لے آؤ. اور ہے کا آپ کو معلوم ہے کہ ہے عربی میں خود بہت سے نکل آتا ہے. اب ہمیں استعمال کرنا ہے، ایک اور لفظ استعمال کریں گے ہم. یہ تو تھا ہمارا من کے ساتھ. اب ہم ذرا ما کی طرف چلتے ہیں. ما ھذا. ما ھذا، ما کا ترجمہ ہے کیا، ھذا کا ترجمہ یہ. تو اس کو بھی کراس کرنا ہے کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ سوال ہے. ھذا کا مطلب یہ، ما کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. تو اگر یہ جملہ اس میں بھی کراس کرنا ہے کیونکہ سوالیہ جملہ ہے. اب اگر اس میں بھی آپ کو عربی بنانی ہے تو اس میں بھی آپ کراس کر سکتے ہو. کیا کے لیے کیا ہے؟ ما، اور یہ کے لیے ھذا. تو ما ھذا ہو گیا وہی جملہ. ما ھذا یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے. اب اگر آپ کو اس کے بدلے استعمال کرنا ہے ما ذالکا، ھذا کے بدلے اب ذالکا لگائیں گے تو ترجمے میں کیا فرق ہوگا؟ ذالکا کا ترجمہ ہے وہ، تو ہو گیا وہ کیا ہے. اب ھذا کے بدلے وہ لگا دیں گے اور وہ کیا ہے؟ ذالکا. بس اتنا ہی فرق ہے. اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر یہ ذالکا ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے، تو اب ہم ذالکا انسان نہیں کہیں گے کیونکہ اب انسان کے بارے میں ما کے ذریعے سے سوال نہیں ہو رہا ہے. ہم کہیں گے ذالکا جمل. پیچھے جو پڑھ چکے ہیں ہم، ذالکا جمل وہ اونٹ ہے، یا ذالکا قردن. قردن کا مطلب بندر، قردن کا مطلب بندر. اسی طرح ما ھذا ہے تو اب جواب میں کیا آئے گا؟ ھذا جمل یہ اونٹ ہے. تو اونٹ جانور ہے، اس کے لیے آپ ما استعمال کر سکتے ہیں. اور من کے جواب میں ہمیشہ کیا آئے گا؟ ذوی العقول ہی آئے گا. یہ تھا آج کا سبق آپ کا ما اور من کے بارے میں. اب جو کتاب والے نے دیا ہے ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں. کتاب والے نے کیا کیا مثالیں دی ہیں. کتاب والے نے پہلا سوال وہی کیا ہے، من ھذا یہ کون ہے. آگے جواب دیا ہے ھذا رجل یہ آدمی ہے. یہ سوال کیا ہے من ھذا یہ کون ہے. اس کا جواب آئے گا ھذا رجل یہ مرد ہے. من ھذا ھذا رجل یہ مرد ہے. پھر دوسرا سوال جو اس نے کیا ہے ما ذالکا وہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں آئے گا ذالکا اس نے دیا ہے ذالکا قردن. ذالکا قردن وہ بندر ہے. ذالکا قردن وہ بندر ہے.
پھر پوچھا ہے من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا ولدن، ولدن کا ترجمہ ہے لڑکا ہے۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ آگے دیا ذالکا حمارن، حمارن، حمارن کا مطلب ہے گدھا۔ پھر آگے اردو کے سوالات دیے ہیں، اردو میں اس نے کچھ سوال دیے ہیں، ان کی آپ کو عربی بنانی ہے، لیکن وہ بہت آسان ہے، کوئی بڑا مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ دیکھیے سوال نمبر پہلا کیا ہے، اس نے دیا ہے یہ کون ہے؟ سوال ہے یہ کون ہے؟ ہم نے فارمولہ پڑھ لیا ہے، سوالیہ جملہ ہے جس میں سوال پوچھا جا رہا ہے، اور سوالیہ جملے میں کیا ہوتا ہے؟ کراس۔ کون کے لیے کیا ہے؟ من، تو آپ من لگائیں گے، اور یہ کے لیے کیا ہے؟ ہاذا، تو آپ ہاذا لگائیں گے، ہو گیا من ہاذا۔ اسی طرح اس کا جواب ہے یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے، تو یہ سوالیہ جملہ نہیں ہے، تو یہ کی عربی اسی کے نیچے لکھی جائے گی، ہاذا، آدمی کی عربی رجلن، رجلن، تو یہ اس کے نیچے ہی ڈائریکٹ لکھا جائے گا۔ اب اگر یہ کون کے بدلے ہو وہ کون ہے، یہیں پہ ہم کاٹ کے لکھ دیتے ہیں وہ کون ہے، وہ کون ہے، تو اب وہ کی عربی ہمیں تبدیل کرنی ہے، باقی تو سیم رہے گی۔ کون تو کون ہے، وہ کے بدلے ذالکا لگانا ہے، تو من ذالکا، وہ کون ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر یہ استعمال کرے گا کہ کون کے بدلے اب کیا استعمال کیا جائے گا، جیسے اگر سوال پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو یہ بھی سوالیہ جملہ ہے، تو اس میں بھی کراس کیا جائے گا۔ کیا کے لیے کیا ہے؟ ما، یہ کے لیے ہاذا، تو ہو جائے گا ما ہاذا۔ اچھا، اگر ہو کہ یہ کے بدلے اب ہم لکھ لیں یہاں پہ وہ کیا ہے، تو اب ہاذا کے بدلے میں کیا آ جائے گا؟ ذالکا آ جائے گا، ہاذا کے بدلے میں ذالکا آئے گا، اب ما ذالکا۔ اب اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ بندر ہیں، تو ہاذا قردن، ہاذا قردن، یہ بندر ہے۔ اگر ہوگا ما ذالکا، وہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے ذالکا قردن، ذالکا قردن، وہ بندر ہے۔ اب انہوں نے سوال دیے ہیں یہ کون ہے؟ من ہاذا، یہ آدمی ہے، ہاذا رجلن، وہ کون ہے؟ من ذالکا، وہ لڑکا ہے، ذالکا ولدن، وہ اونٹ ہے، ذالکا جملن، یہ گھوڑا ہے، ہاذا فرسن، یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، یہ بندر ہے، ہاذا قردن، وہ کیا ہے؟ ما ذالکا، وہ کتا ہے، ذالکا کلبن، یہ گدھا ہے، ہاذا حمارن، وہ کرسی ہے، ذالکا کرسیٌ، وہ استاد ہے، ذالکا استاذٌ، یہ لڑکا ہے، ہاذا ولدن، یہ کتاب ہے، ہاذا کتابٌ، وہ عربی ہے، ذالکا عربیٌ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ من محمدٌ، وہ انسان ہیں، ذالکا انسانٌ، وہ رسول ہیں، ذالکا رسولٌ، یہ مذہب ہے، ہاذا مذہب، وہ اسلام ہے، ذالکا اسلام، یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، یہ کتاب ہے، ہاذا کتاب، وہ قرآن ہے، ذالکا قرآن۔ تو سبق نمبر 2 ختم ہوا۔ سبق نمبر 2 میں آپ نے سیکھا من اور ما کا استعمال، اور یہ دونوں سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا استعمال بھی آپ نے سیکھ لیا۔ من کا مطلب کون، ما کا مطلب کیا۔ اب آپ کے سامنے 4 چیزیں آ گئی ہیں کل ملا کے۔ ایک آپ کے سامنے آ گیا ہاذا، ہاذا کا مطلب یہ، اور دوسرا ذالکا، ذالکا کا مطلب وہ، اور ساتھ میں آ گیا من اور ما۔ اب آپ پوچھیں گے من
हादा ये कौन है, हादा वलदुन ये लड़का है। इसी तरह आप पूछेंगे मन ज़ालिका वो कौन है, तो ज़ालिका वलदुन वो लड़का है। इसी तरह आप अब सवाल पूछ सकते हैं मा हादा ये क्या है, तो हादा किरदुन ये बंदर है, और मा ज़ालिका वो क्या है, ज़ालिका किरदुन वो बंदर है। तो आपके पास कितने किस्म के स्ट्रक्चर आ जाएंगे। पहला स्ट्रक्चर मन के साथ आप हादा को इस्तेमाल करेंगे, मन हादा एक स्ट्रक्चर। इसी मन के साथ आप दूसरा इस्तेमाल करेंगे ज़ालिका, मन ज़ालिका वो कौन है, मन हादा ये कौन है, मन ज़ालिका वो कौन है। और तीसरा स्ट्रक्चर आपके पास आ गया मा हादा, मा हादा ये क्या है, और मा ज़ालिका वो क्या है, मा ज़ालिका वो क्या है। अब इनके जवाब में आप देंगे मन हादा, हादा वलदुन ये लड़का है, मन ज़ालिका तो ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका वलदुन, मा हादा ये क्या है, तो आप कह सकते हैं हादा किरदुन ये बंदर है, या ये किताब है, या ये कलम है, कुछ भी। मा ज़ालिका वो क्या है, तो ज़ालिका किताबुन वो क्या है, किताब है। तो आपके पास कितने किस्म के स्ट्रक्चर आ गए, आपके पास स्ट्रक्चर आ गए हैं फ़िलहाल हमारे एतबार से 4। मन हादा ये कौन है, मन ज़ालिका वो कौन है, मा हादा ये क्या है, मा ज़ालिका वो क्या है, हादा वलदुन ज़ालिका वलदुन, हादा किरदुन ज़ालिका किताबुन। ये ज़विल अकूल के लिए और ये गैर ज़विल अकूल के लिए। तो 4 किस्म के सेंटेंस आपके पास आ गए हैं। इनको आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन करें और इन पर मश्क करें, प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह फिर आगे चलकर आसानियाँ पैदा होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।